حامدا ومصليا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میت سے رسول مکرم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ جب انسان اس دار فانی سے اپنا وقت مقررہ ختم کر کے قبر کی آغوش میں پہنچتا ہے تو اسے منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں ان میں سے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی حاج الرجل، تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ما کنت تقول فی حاج الرجل، تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اگر آدمی ایماندار ہو تو اس کا صحیح جواب دیتا ہے، اور اگر کافر ہو تو کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وہاں پیش کی جاتی ہے جسے دیکھ کر اور اشارہ کر کے فرشتے کہتے ہوں۔ ما کنت تقول فی حاضر الرجل، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہے، قیل یکشف للمیت حتی یرى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بشرى عجیمۃ للمؤمن ان صح ذلك ولا نعلم حدیثا صحیحا مرویا فی ذلك۔ مرقات شرح مشکات 1:24۔ کہا گیا ہے کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو مومن کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں مروی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ رقم تراج ہے، وسئل الحافظ بن حجر هل يكشف له أي للميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب أنه لم يروي حاجة في حديث وإنما ادعوه بعض من لا يحتج به بغير مستند سوى قوله حاج الرجل، ولا حجة فيه لأن الإشارة التي إشارة إلى حاجر في الذهن۔ شرح صدور 60 مرقات 1:340۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ بات کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں مروی نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے غیر مستند باتوں سے استدلال کیا ہے جو قابل حجت نہیں سوائے اس قول حاجر رجلی کے، اور اس میں اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ حاجہ اس میں اشارہ ہے، یہاں ذہن کے لیے ہے۔ حاجہ اس میں اشارہ سے استدلال درست نہیں، کیونکہ حضور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حضور ذہنی تصوراتی اور دوسرا حضور شخصی۔ یہاں حضور ذہنی مراد ہے، شخصی نہیں۔ مرقات المفاتح جلد نمبر 1 340۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اور کتب حدیث میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ حاجہ اسم اشارہ کو بعید کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس کی طرف حاجہ کا اشارہ ہو وہ پاس ہی موجود ہو۔ قرآن مجید میں
ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے تشریف لائے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے آمد کا سبب دریافت کیا تو وہاں فرشتوں نے جواب دیا انا مہلکو اہلی ہاذہ القریۃ انا اہلہا کانوا ظالمین، سورہ العنکبوت آیت نمبر 31۔ ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ لوط علیہ السلام صدوم اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، بستی صدوم پاس موجود نہیں تھی، لیکن فرشتے ہاذا کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کیونکہ صدوم ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے ذہن میں تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ ہرقل نے بیت المقدس میں جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو کہا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، بخاری کتاب بدء الوحی باب بدء الوحی 7، تم میں سے اس آدمی کے نسبی لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اس روایت میں یہ بھی موجود ہے انی سائل عن ھذا الرجل، مراد یہ ہے کہ جب بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بیت المقدس مدینہ سے تقریباً 810 میل کے سفر پر ہے، تو لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں ھذا اس میں اشارہ ہے حضور شخصی کے لیے نہیں بلکہ حضور ذہنی کے لیے بولا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے وقت وہاں موجود نہ تھے، بات چیت کے درمیان وہاں موجود نہ تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں بدیل بن ورقہ مشرکین مکہ کی طرف سے شرائط صلح نامہ طے کرنے کے لیے سفیر بن کر آیا اور گفتگو کر کے واپس مکہ پہنچا تو اس نے کہا انا قد جئناک من عند ھذا الرجل، مسند احمد حدیث نمبر 8166۔ ہم تمہارے پاس اس آدمی سے ہو کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سنا تو تحقیق حال کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا ارکب الی ھذا الوادی فاعلم لی علم ھذا الرجل، کتاب المناقب باب اسلام ابو ذر الغفاری 3861، حدیث نمبر 3861۔ تو اس کی طرف سوار ہو اور مجھے اس آدمی کے بارے میں معلومات فراہم کر۔ اس قسم کی کئی مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ کو بعید اور حضور ذہنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور اس میں لفظ ھذا مستعمل ہے وہ بھی حضور ذہنی کے لیے ہے، جیسا کہ اوپر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔